سارے علم کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں واو کی بجائے فا ہے، جس سے غالباً یہ مطلب نکلتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جانو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کو جاننا، اللہ کی پہچان، یہ علم کی انتہا ہے۔ جو اپنے علم سے اللہ کو پا گیا، پہچان گیا، وہ کامیاب ہوا ہے۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے پاس جو بھی علم ہے، جس شکل میں بھی ہے، وہ مردود ہے۔ تو قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ کے تعارف سے بات شروع کی۔ جو پہلے علماء، صالحین، صوفیاء، اکابر جو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، وہ فوکس فرماتے تھے اعمال پر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قدم پیچھے سے بات چلائی کہ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کا تاثر دلوں پر کمزور پڑ چکا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کو بولنا شروع کیا، اور ان کی زبان میں لکنت تھی، لا ینطلق لسانی۔ ان کے انتقال کے بعد پھر ان کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ اللہ کی رٹ لگائی، اور لوگوں کے دلوں کا رخ اللہ نے اپنی طرف پھیر دیا۔ تو انبیاء کی بھی پہلی محنت جو ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کا یقین، اللہ کا تعارف مکمل، تو خیر موت تک نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا کہ جو دلوں پر اثر انداز ہو جائے، تو پھر آگے احکام، اعمال کا کرنے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر قرآن ایک دم اترتا تو لوگ انکار کر دیتے۔ تو پہلے دلوں کو نرم کرنے والی آیات، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، یہ آیات آئیں، اس سے دل نرم ہوئے۔ تو پھر سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ جن میں سارے احکام ہی احکام ہیں، پھر یہ اترنا شروع۔ تو تیسرے پارے میں ایک آیت ہے، آیت الکرسی۔ یہ اللہ کا، اس کو اعظم آیتن کہا جاتا، اطول نہیں، اعظم۔ اطول تو ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ اعظم آیت فی القرآن ہے کہ اس میں اللہ کے نام کا تکرار ایک آیت میں، ابھی میں آپ کو گن کے سناتا ہوں کہ کتنا ہے۔ اس کو ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن۔ سارے آسمانی کلام، کتابیں، ان کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ میں دوبارہ سناتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ یہ اعظم آیات ہیں۔ اذا تداینتم بدین اطول آیت فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ، یہ اخوف آیت ہیں، سب سے زیادہ
ہیبت ناک خوفناک قرآن کی علماء نے کہا ہے یہ آیت، ذرہ کے برابر نیکی ہے تو دیکھو گے، برائی ہے تو دیکھو گے، اس کو اخوف آیت اور ارجا آیت، سب سے امید والی آیت قرآن میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کو ارجا آیت، سب سے امید والی آیت اور سب سے عدل والی آیت، اعدل آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اور اشد آیت علی اہل النار، جہنم والوں پر سب سے خوفناک آیت، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ تمہارا عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے زیادہ خوشخبری والی آیت، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ادھر لن نزیدکم، ادھر مزید، دونوں جگہ ایک ہی مصدر اور ایک ہی مادہ استعمال کیا گیا ہے کہ فلن نزیدکم الا عذابا اور لہم ما یشاؤون فیہا، ما یشاؤون کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہیں نہ کہیں تمہاری خواہشات تھک جائیں گی، انتہا ہو جائے گی، ولدینا مزید، ہم مزید تمہارے لیے دروازے کھولیں گے۔ تو آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کتنی دفعہ آ رہا ہے گنتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، دو، الحی، تین، القیوم، چار، الحی اور القیوم میں جو ضمیر ہے وہ 6،